بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رہنمائے اردو میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج سے ہم لوگ جو ہے اپنے سلیبس کی جو ہے وہ پڑھائی شروع کر رہے ہیں۔ ہم چیپٹر ٹو چیپٹر اپنے جو ہے سلیبس کو کور کریں گے۔ جس طرح آپ کی کتاب میں آپ کے اسباق ہیں انہی کو ہم لوگ جو ہے وہ لے کر چلیں گے اور ایک سبق پوری طرح سے اسے مکمل کریں گے۔ تعارف سے پڑھتے ہوئے ہم لوگ اس کی ریڈنگ، اس کی ایکسرسائز، خلاصے، سوال جواب، ایم سی کیوز اور پیراگراف کی تشریح، اس کو مکمل کرتے ہوئے ہم دوسرے سبق پر جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو ہے وہ لیکچر ملیں گے اور آپ گھر بیٹھے بآسانی جو ہے اپنے اردو کے مضمون کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے کسی بھی ہیلپنگ بک اور اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چلیں آتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارا پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ سے مراد وہ 5 افراد، خمسہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے 5، وہ 5 افراد جن کا ذکر کیے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، جنہوں نے اردو ادب میں جو ہے بے مثال کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ یہ بھی آپ کا ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ مولانا کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ اردو کے ارکان خمسہ میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کوسچن بینک خود تیار کرنا ہے۔ میں اس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کون سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ آپ نے ایک رجسٹر میں اپنا کوسچن بینک تیار کر لینا ہے۔ ویڈیو کو بار بار دیکھ کے سن کے آپ کو جو ہے ان ایم سی کیوز کے جواب یاد ہو جائیں گے، پھر آپ اس کوسچن بینک میں آپ اپنے آنسر لکھیں گے۔ اس طرح آپ کی تیاری ہوتی چلی جائے گی، آپ چیپٹر ٹو چیپٹر کور کرتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیو ہے، یہ دیکھیں، سب سے پہلے ان کے یہاں تاریخ آ رہی ہے، 2 جی ایس کے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مولانا شبلی نعمانی کا سن پیدائش ہے کہ وہ کس سال پیدا ہوئے اور ان کی وفات کا سال کون سا۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو بارہا بورڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو مولانا شبلی نعمانی 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ 2 آپ کے ایم سی کیوز تیار ہو گئے۔ آگے آ جاتا ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ کہاں پیدا ہوئے؟ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ حبیب اللہ، اور ان کا پیشہ وکالت تھا۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ اس میں پھر ایم سی کیو ہمارا تیار ہو جائے گا کہ انہوں نے کہاں جو ہے استاد وہ مقرر ہوئے؟ وہ علی گڑھ کالج میں جو سر سید کا قائم کردہ تھا، اور کس مضمون کے؟ فارسی کے۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آنٹ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید، فائدہ حاصل کرنا۔ اب وہاں ان کو کون سے اساتذہ کرام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا؟ ان کے نام، یہ بھی ایم سی کیو ہے، سر سید حالی، محسن الملک اور آنٹ۔ ٹھیک ہے، آنٹ جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بھی استاد رہے ہیں۔ 1892 میں آنٹ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ کس سال آنٹ کے ساتھ سفر کیا اور کن ممالک کا سفر کیا؟ تو 1892 میں آنٹ کے ساتھ مولانا شبلی نعمانی نے سفر کیا، اور کن ممالک کا؟ مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد، جب سر سید جو ہے 1898 میں ان کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے مولانا شبلی نعمانی نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا۔ ٹھیک ہے، اور اعظم گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ سے استعفیٰ دینے کے بعد مولانا شبلی نعمانی کہاں گئے؟ اعظم گڑھ گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اب یہ ادارہ تھا حیدرآباد دکن میں، یہ بھی بہت اہم جو ہے آپ کا ایم سی کیو ہے اور بارہا بورڈ میں آیا ہوا ہے۔ تو نظامت ہوتا ہے سرپرستی۔ ٹھیک ہے، کہاں؟ حیدرآباد دکن میں، اور ادارے کا نام کیا تھا؟ دائرۃ المعارف۔ اسی دوران ان کی کوشش سے لکھنؤ میں، لکھنؤ انڈیا کا شہر ہے،
ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا. پھر مولانا شبلی نعمانی کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا، ایک ادارہ بنا. یہ بھی بہت اہم جو ہے وہ MCQ ہے. اخیر مرحوم عمر کے آخری حصے میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا. یہ 3 بہت اہم MCQs ہیں. ایک دائرۃ المعارف، پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین. یہ 3 ادارے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، جو آج بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. شبلی شاعر بھی تھی. مولانا شبلی نعمانی نے شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے. ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. یہ بھی بہت اہم جو ہے آپ کا MCQ ہے کہ ان کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. شبلی نے اگرچہ متنوع ہوتے ڈفرینٹ، مختلف موضوعات، موضوع کی جمع موضوعات، اس طرح یہ آپ کے واحد جمع بھی اس میں کور ہو جائیں گے. موضوعات موضوع کی جمع ہے. مثلا تاریخ، تنقید ہوتا ہے کسی بھی مواد کو پڑھ کے، کسی کتاب کو پڑھ کے اس کا پورا جائزہ لینا کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. سوانے ہوتا ہے کہ کسی کی حالات زندگی لکھنا، پوری حالات زندگی کو جو ہے وہ کتابی شکل میں سوانے نگاری کہلاتا ہے. سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، عقیدہ کی جمع عقائد، تصوف، اللہ سے لو لگانا. اور سیاست پر قلم اٹھایا لکھا. اب کون سے موضوعات پر انہوں نے کام کیا تھا؟ انہوں نے صرف کسی ایک موضوع پر نہیں لکھا، انہوں نے تاریخ، تنقید، سوانے، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف، سیاست، ان موضوعات پر انہوں نے لکھا. مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے. جوش بیان، اجاز و اختصار کا مطلب ہوتا ہے مختصر اور جامع جملے میں بات کرنا. روانی و برجستگی، محققانہ انداز سے مراد کہ انہوں نے ہمیشہ تحقیق کر کے لکھا، پوری طرح سے تحقیق کرنے کے بعد پھر انہوں نے قلم بند کیا. اور غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں. اسلوب کا معنی ہوتا ہے طریقہ کار، خصوصیت کی جمع خوبیاں. شبلی کی تمام ادبی کاوشوں کوشش کی جمع کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. شبلی کی متعدد تصانیف ہیں. تصنیف کی جمع، کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو تصنیف کہا جاتا ہے. اہم تصنیف ہیں شعر العجم. یہ بھی امپورٹنٹ MCQ. ان کی کتابوں کے نام، کسی ایک کتاب کا نام آ سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے یہ کس مصنف کی ہے، تو آپ نے یہ کتابوں کے نام بھی بڑے اچھے سے یاد کرنے ہیں. جیسے شعر العجم، یہ 5 جلدوں میں ہے. الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح، مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں. یہ جو ہمارا سبق ہے ہجرت نبی، یہ ان کی کتاب سیرت النبی میں سے ماخوذ ہے، یعنی کہ یہاں سے لیا گیا ہے. یہ بھی آپ کا ایک اہم MCQ ہے کہ یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے. یہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی. ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک علمی کارنامہ ہے. اپنی زندگی میں یہ کتاب وہ پوری نہیں کر سکے تھے، تو اس کا باقی حصہ جو ہے وہ آپ کے نہایت ہی ہونہار شاگرد سید سلمان ندوی نے اس کو مکمل کیا تھا. آپ نے ان تمام جو MCQs میں نے آپ کو مارک کرائے ہیں، آپ نے ان کا کوسچن بینک تیار کرنا ہے، اور اس کے ویڈیو کو بار بار دیکھ کے جو ہے وہ پھر آنسر یاد کرنے کے بعد آپ نے وہاں ان کے آنسرز جوابات لکھنے ہیں. اس طرح آپ کا یہ تعارف کور ہو جائے گا اور آپ کو کسی بھی ہیلپنگ بک کی ضرورت نہیں رہے گی. چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.